الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وصحبه الأتقياء. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وصحبه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت کا قرآن مجید کے اندر ارشاد ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ جب اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اس امت کو پیغام پہنچا دیے گئے، تمام احکامات اس امت تک پہنچ گئے، پھر آخر میں یہ آیت اتری کہ تمہارا دین آج کے دن مکمل ہو گیا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میری نعمت تم پر تمام ہو گئی. تو دین مکمل ہو گیا، دین کے احکامات مکمل ہو گئے. دین کے ذریعے سے جو احکامات لاگو ہونے تھے اس امت کے اوپر قیامت تک آنے والے شخص پر، سب مکمل ہو گئے. ایمان کبھی بڑھتا ہے کبھی کم ہوتا ہے. دین مکمل ہو گیا لیکن ایمان کی حقیقت کبھی بڑھتی ہے، اس کا نور کبھی بڑھ جاتا ہے کبھی گڑ جاتا ہے. بڑھتا ہے تو اتنا بڑھتا ہے کہ فرشتوں تک، فرشتوں سے آگے بھی نکل جاتا ہے، اور اگر گٹتا ہے تو اتنا گٹتا ہے کہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. کہ اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ھم اضل، کہ جو مشرک ہیں، جو ایمان کی روح سے غافل ہیں، یہ جانور ہیں، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں. اگر ایمان کا نور بڑھا، اتنا بڑا کہ فرشتوں سے بھی اوپر مرتبہ مل گیا. انسان ہے، اشرف المخلوقات ہیں. تو یہ ایمان کی حقیقت ہے. ایمان کا نور بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے. لو وزن ایمان ابی بکر مع سائر الامہ لرجح ایمان ابی بکر، اگر ایک پلے کے اندر ترازو کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان رکھا جائے اور دوسری پلے کے اندر پوری امت کا ایمان رکھ دیا جائے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان کا پلہ وزن سے جھک جائے گا. کہاں پوری امت کا ایمان اور کہاں ایک اکیلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان ہے کہ جو پوری امت کے ایمان سے بھی بڑھ کر ہے. یہ ایمان کا نور ہے. تو یہ ایمان کا نور بڑھتا بھی ہے اور کبھی کبھار اتنا بوسیدہ ہو جاتا ہے، اتنا بوسیدہ ہو جاتا ہے کہ انسان کہلانے کے لائق کوئی نہیں رہتا. انسان کہلانے کے لائق کوئی نہیں رہتا. آج میرے اور آپ کی جو کمزوری ہے دینی لحاظ سے، وہ اصل میں ایمان کی کمزوری ہے. ایمان ہمارا نچلی سطح پر چلا گیا اور نچلی سطح پر جا رہا ہے، اور ہمارا ایمان کا جو تعلق ہے، جو لگاؤ ہے اللہ کے ساتھ، جو یقین ہے، وہ روز بروز تنزل کی طرف، روز بروز پوشیدہ ہو رہا ہے، روز بروز پرانا ہو رہا ہے. ایمان ہے، یقین ہے،
ڈاکٹر نے کہہ دیا 40 سال کی عمر ہو گئی میاں اب یہ کھانا چھوڑ دو، 40 سال پرانی عادت چھوڑ جاتی ہے۔ سالہ سال سے میٹھا کھا رہے ہیں، میٹھا کھا رہے ہیں، ڈاکٹر نے کہہ دیا میاں اب عمر ایسی ہو گئی، شوگر کا لیول ہائی ہو گیا، اب میٹھا کھانا چھوڑ دو۔ یقین ہے، ایمان ہے، مشاہدہ اس کی بات پہ، تو کیا کیا؟ جو سالہ سال کی عادت تھی میٹھا کھا رہے تھے سب چھوٹ گیا۔ آج ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، لیکن آج ہمارا ایمان اور یقین مشاہدے پر ہے۔ آج ہمارا ایمان اور یقین ہے تو صرف ڈاکٹر کی بات پر ہے، آج ہمارا ایمان و یقین ہے سیاستدان کی بات پر ہے، ہمارا یقین اللہ کے حبیب کی بات پر کوئی۔ تو ایمان تازہ ہو جائے، ایمان کے اندر تازگی آ جائے، ایمان بوسیدہ ہے وہ نیا ہو جائے۔ جددوا ایمانکم، اللہ کے نبی کا فرمان، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، اپنے اندر ایمان کی تازگی پیدا کرتے رہا کرو۔ یہ ہے ایمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مکہ مکرمہ کا دور ہے اور نبوت کا شروع ہے، مسلمان نئے نئے ہیں، ایک منادی اعلان کرتا ہے لوگوں پہلے تمہارے اوپر شراب حرام نہیں تھی، اب تمہارے اوپر شراب حرام ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم جس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے اس مجلس کے اندر بھی شراب کا دورہ چل رہا، عرب کے خون کے اندر شراب تھی۔ عرب کوئی معزز دعوت ایسی نہیں ہوتی تھی، اچھا گھرانہ سمجھا جاتا تھا کہ جس گھر کے اندر شراب موجود ہو، ان کے رگوں کے اندر خون کم شراب زیادہ چل رہی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے منادی کا اعلان آیا، کہا، اور آخر کے اندر کیا کہا؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تم اب بھی باخبر نہیں ہو رہے؟ کیا تمہارے لیے اب بھی یہ خبر گیری کوئی نہیں؟ کیا اب بھی تم باز کوئی نہیں آتے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کا جام بھرا ہوا تھا، جس کا ساغر بھرا ہوا تھا، جس کے مٹکے بھرے ہوئے تھے وہ بھرے کے بھرے رہ گئے، جو جام ہاتھ کے اندر تھا وہ ہاتھ نہیں رہ گیا، جو ساغر ہاتھ کے اندر تھا وہ ہاتھ نہیں رہ گیا، جو مٹکے بھرے ہوئے تھے وہ مٹکے بھرے کے بھرے رہ گئے، وہ ایک گھونٹ پھر حلق سے نیچے کوئی نہیں گیا، ایک گھونٹ حلق سے نیچے کوئی نہیں گیا۔ یہ ایمان ہے، یہ یقین ہے، یہ اللہ کے حکم کی فرما برداری ہے، یہ اللہ کے نبی کی سنت کی تابعداری ہے۔ جہاں رکا گلاس وہیں رک گیا کہ مٹکے ٹوٹ گئے، جام کو ضائع کر دیا، مدینہ کی گلیاں مکہ کی گلیاں بھر گئیں، حکم جو آ گیا۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ان کے ایمان بہت تازے تھے، ان کے ایمان بہت مضبوط تھے، ان کے اندر ایمان کی حقیقت باقی تھی، ان کے اندر ایمان باقی تھا۔ آج ہمارا ایمان بڑا تذبذب میں اندر ہے، بڑا پرانا ہو گیا۔ آج سوچتے ہیں سوسائٹی والے کیا کہیں گے، آج کہتے ہیں کہ خاندان کی رسم و رواج توڑ دی تو خاندان کے اندر بدنامی ہو جائے گی۔ اللہ ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہو جائے، اللہ برا مانتا ہے تو برا مان جائے، اللہ کے حکم ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹ جائیں، اللہ کے نبی کی تابعداری چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے۔ راضی ہو جائیں، خاندان والے راضی ہو جائیں، اسٹیٹس ہاتھ سے نہ چھوٹے، میرے لوگوں کے ساتھ تعلقات خراب نہ ہو جائیں، میں جس لوگوں کے اندر اٹھتا بیٹھتا ہوں ان لوگوں کے اندر میرا نام اور اونچا ہو جائے، میرا نام اور اونچا ہو جائے۔
उबई बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, सहाबी और रसूल हैं। मिस्र के बादशाह के साथ, जो उस वक्त का हाकिम था, बादशाह था, और उसके अंदर कैद हो गए। वहां के बादशाह ने कहा कि इनके ईमान का जायजा लिया जाए, इनका ईमान छीन लिया जाए। कहने लगा कि ना, जितनी सल्तनत है ये सब तुम्हारी ले लो, बस जो तुम गुलामी करते हो मोहम्मद रसूलुल्लाह की, ये छोड़ दो। जो गुलामी है, जो ताबेदारी, ये छोड़ दो। ईमान लाना छोड़ दो, अल्लाह का हुक्म मानना छोड़ दो। जितनी दौलत है सब ले लो, मेरी बादशाहत भी ले लो। सहाबी रसूल फरमाने लगे, बड़ा सस्ता सौदा कर रखा है मेरे ईमान का, बड़ा सस्ता सौदा कर रखा है। अपनी दोशीदा जो बेटी थी उसको भेज दिया। कहने लगा, इसकी जवानी दागदार कर दी। अरब का खून, जवानी भी अरब की, हुस्न भी अरब का। पूरी रात गुजार दी, एक दिन गुजार दिया, 2 दिन गुजार दिए। बादशाह की बेटी अपने बाप के पास आई, कहने लगी, अब्बा इला अयना अरसलतनी, इला हदीदिन औ बिदार। अब्बा किसके पास भेज दिया? कोई पत्थर था, कोई लोहा था, कोई दीवार थी, क्या चीज थी? न इसने आंख उठाकर देखा, न शराब की तरफ हाथ बढ़ाए, न हराम गोश्त की तरफ हाथ बढ़ाया, न इसके कदम हराम की तरफ चले गए। मैं बरहना होकर इसके सामने आ गई। कहाँ हुस्न जवानी का, कहाँ अरब का खून जवानी का, कहाँ सब कुछ। गुनाह आया, ताकत के साथ आया, हुस्न के साथ आया, सब चीजें अपने साथ लेकर आया। लेकिन मजाल है कि एक नजर ऊपर उठ जाए। ये ईमान की ताजगी, ये ईमान का बोल बोला है, ये ईमान की मेहनत है। लेकिन मेरे अजीजों, आज मुझसे ईमान की बात जहां की जाए, लगता है वक्त जाया कर रहे हैं। कहते हैं, अरे मियाँ वक्त जाया कोई ना करो, अरे मियाँ वक्त जाया कोई ना करो। हाँ, बातें और हो जाएंगी, बातें दूसरी हो जाएंगी, बहस मुबाहिस दूसरे हो जाएंगे, लेकिन ईमान की ताजगी कहाँ है? ये ईमान की दौलत कहाँ है जो हमारे हाथ से छूटती चली जा रही है, और फिर फर्क भी कोई नहीं पड़ रहा। फर्क पड़ता है तो दुनिया के स्टेटस का पड़ता है, तकलीफ होती है तो दुनिया हाथ से छूटने की होती है। हाँ, दिल दुखता है तो बच्चा दुनिया की दौलत ऐसे उड़ा दे तो दिल दुखता है। अरे मेरे अजीजों, कभी इस बात पर भी दिल दुखा, बच्चे ने फजर पढ़ी कि नहीं? कभी इस बात पर भी दिल दुखा, मेरी बच्ची घर से हया की चादर छोड़कर चली गई? कभी इस बात पर भी दिल दुखा, मेरा बच्चा बेहयाई के काम के अंदर लग गया? ईमान की ताजगी छुड़ गई, ईमान की तरोताजा हवा जो थी वो छुड़ गई, ईमान के पीछे चलना छोड़ दिया, ऐशो आराम के पीछे ईमान छोड़ दिया। हज़रत माइज बिन मालिक असलमी रज़ियल्लाहु ताला सहाबी और रसूल हैं, बशरी तकाज़े की वजह से गुनाह हो गया, गुनाह हो गया। आज दुनियावी ऐशो इशरत बहुत, उसके पीछे ईमान छोड़ दिया, उसके पीछे अल्लाह के अहकामात छोड़ दिए, उसके पीछे अल्लाह के नबी का तरीका छोड़ दिया, उसके पीछे इबादतें छोड़ दी, उसके पीछे हम कहाँ चले गए? रस्म रिवाज के पीछे चले गए। सहाबी और रसूल हैं, गुनाह हो गया, बशरी तकाज़े के था, जिना हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, गुनाह हो गया और बहुत बड़ा गुनाह हो गया, जिना हो गया, या रसूल अल्लाह मुझे पाक कीजिए। अल्लाह के नबी ने एक दफा इनकार किया, दूसरी दफा इनकार किया, तीसरी दफा इनकार किया। हर दफा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, पता चला कि यहाँ की तकलीफ से कहीं गुना ज्यादा तकलीफ आखिरत की तकलीफ है। यहाँ अगर बच भी गया तो ईमान आखिरत के अंदर छुट जाएगा, वहां की तकलीफ बर्दाश्त कोई नहीं, वहां का ईमान का रास्ता छुट जाएगा, वहां की तकलीफ बर्दाश्त कोई नहीं, यहाँ फिर बर्दाश्त है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वालों से पूछ रहे, कहने
माइस का दिमाग तो ठीक है, सही बात तो कर रहा है, खाना पीना सही कर रहा है, कहीं ऊट पटांग बातें तो कोई नहीं कर रहा। घर वाले कहने लगे नहीं बहुत अक्लमंद है, अकल वाली बातें कर रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है, सही सलामत बातें कर रहा है, दिमाग के अंदर फतूर भी कोई नहीं आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदा जारी फरमा दी। कुछ दिन बाद एक सहाबियां आई, हज़रत खामदिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाने लगी या रसूल अल्लाह मुझसे भी गुनाह हो गया, ज़िना हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार किया। हज़रत अहमदिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं या रसूलल्लाह क्या माइस की तरह आप भी मुझे बार बार भेजते रहेंगे, ये क्या हो रहा, कोई तोहफा मिल रहा, कोई अरे मेरे अजीजों ये ईमान को सौदा हो रहा, ये ईमान की दावत हो रही, ये ईमान है अंदर जो घर के अंदर चैन से बैठने कोई नहीं दे रहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हामिला हो, बच्चा पैदा हो जाए फिर आना, बच्चा पैदा हो जाए फिर आना, कोई फोर्स नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई कोर्ट कचहरी नहीं, कोई थाना जेल नहीं, बच्चा पैदा हुआ गोद में लेके सीने से चिमटाए हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहने लगे रसूलल्लाह अब सजा जारी फरमाई। क्या ईमान है, गुनाह हो गया, पता चला कि तौबा के बगैर कोई नहीं, सीने से चिमटा के बच्चा पैदा हो जाता है, माँ के दिल के अंदर नरमी आ जाती है, अपने लिए जिए ना जिए बच्चे के लिए तो जरूर जीती है, लेकिन क्या हुआ ये ईमान है जो अंदर बैठने कोई नहीं दे रहा, ये आमादा कर रहा है। यहाँ बच भी गए तो क्या, कल कयामत के दिन क्या होगा, कल कयामत के दिन क्या होगा, कल कयामत के दिन किस मुंह से मैं सामने जाऊंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब रोटी खाने वाला हो जाए, मुंह से चबाने वाला हो जाए फिर आना, फिर थोड़े अरसे बाद फिर आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई, बच्चा साथ आया, बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा जो वो खा रहा, कहने लगे रसूलल्लाह अब ये खाने भी लग गया, अब मुझे पाक कीजिए, अब मुझे पाक कीजिए। मेरे अजीजों ये ईमान है, ये ईमान के तकाजे हैं। पत्थर से संसार किया जा रहा है, सजा भी छोटी नहीं, पता है कि मौत है, पता है मौत है, सजा जारी की गई। हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पे खून के छींटे उड़कर आए, थोड़े से सख्त अल्फाज कह दिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं सख्त अल्फाज ना कहो, इसने ऐसी तौबा की है अगर मदीना के सारे गुनाहगारों पर तकसीम कर दी जाए तो सबकी मग़फ़िरत हो जाए, सबकी मग़फ़िरत हो जाए। तो मेरा अजीजों ईमान है, दुनिया की तकलीफ बर्दाश्त, हराम आ रहा बचा कोई नहीं जा रहा, हराम की तरफ आंख उठ रही बचा कोई नहीं जा रहा, हाथ हाथ हराम की तरफ बढ़ रहे, मुंह हराम की तरफ चल रहा, कदम हराम की तरफ उठ रहे, कान हराम सुन रहे, ईमान कहाँ है, सब हराम की तरफ चल रहा। सूद अभी भी वैसे ही चल रहा जैसे पहले चल रहा, हराम कानों के अंदर बातें पहले भी वैसी पढ़ रही जैसे पहले पढ़ रही, इसराफ पहले भी वैसे हो रहा है जैसे पहले हो रहा। अरे मेरे अजीजों ये ईमान का तकाजा है, ईमान तकलीफ बर्दाश्त करना सिखला है, ईमान की खातिर बर्दाश्त हो, ईमान की खातिर जिंदगी गुजारें। ईमान लेकर आना आसान नहीं, आसान है, उसके ऊपर चलना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है, उसके ऊपर चलना कहीं ज्यादा मुश्किल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा का शुरू के दौर है, तकलीफ आया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उतबा बिन आमिर ने इतनी सख्त तकलीफ पहुंचाई कि मुंह सूज गया, आंख खोलने जा रहे, आंख खोली नहीं जा रही, बेहोशी का आलम आ गया, बेहोश हो गए, चेहरे के रंग और रूप बदल गया, आंख खुलती है, उम्मे जमील रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आती हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को घर लेकर आती हैं, आंख खुलती है, सबसे पहले सवाल होता है मोहम्मद रसूलुल्लाह का,
محمد رسول اللہ کہاں گئے؟ بنو تمیم والے قریب بیٹھے ہوئے، ان کے خاندان والے کہنے لگے جس کی وجہ سے یہ حال ہوا اب بھی اس کا پوچھتے ہو، اب بھی اس کا پوچھتے ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اماں کو کہہ کر یہ چلے گا اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ کہنے لگے خدا کی قسم جب تک محمد الرسول اللہ کو نہیں دیکھ لوں گا کھانے کا ایک لقمہ نہیں کھاؤں گا، کھانے کا ایک لقمہ نہیں کھاؤں گا۔ ماں سے حالت دیکھی نہیں گئی، کہنے لگے مجھے نہیں پتا محمد الرسول اللہ کہاں ہے۔ کہنے لگے ام جمیل سے جا کے پوچھیں۔ ام جمیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، ہمشیرہ تھی، جنہوں نے اس وقت تک اپنا اسلام چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ ان کی ماں ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں اور کہنے لگی ابو بکر پوچھ رہا ہے محمد ابن عبداللہ کہاں ہے؟ کہنے لگی مجھے کوئی نہیں پتا کہاں ہے۔ کہنے لگی ہاں اگر مجھے ان کے پاس لے کر چلے چلیں تو میں ان کا حال جاننا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو کہنے لگے دار ارقم کے اندر ہیں، چلا کوئی نہیں جا رہا، کھایا کوئی نہیں جا رہا، آنکھ کوئی نہیں کھولی جا رہی، کیا ہوا؟ دار ارقم کے اندر پہنچتے ہیں اور اللہ کے نبی سے لپٹ کر رونے لگتے ہیں۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان ہے، یہ ایمان کی تازگی ہے، یہ ایمان۔ لیکن آج میرے عزیزوں آج ہمارا ایمان بوسیدہ ہو گیا، آج ہم حرام کی طرف چلتے چلے گئے، آج ہماری آنکھیں حرام کی طرف اٹھتی چلی گئی۔ یہ حرام ہے نا، چھٹتا کوئی نہیں، چھٹتا کوئی نہیں، اسٹیٹس کوئی نہیں چھٹتا۔ تو میرے عزیزوں آج ضرورت ہے اپنے ایمان کے تازہ کرنے کی، کہ میرا ایمان تازہ ہو جائے، میں ایمان کی تازگی محسوس کروں، میں آگے کے نقشے دیکھوں، میں اپنے ایمان کو اور بڑھاؤں۔ یہ ایمان ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرمانے لگے اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن، اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن۔ جب تجھے تیری نیکی خوش کر دے اور تیرا گناہ تجھے غمگین کر دے، سمجھ لے تو نیک ہے، تیرے پاس ایمان کی کچھ نہ کچھ رمق باقی ہے، تیرے پاس ایمان باقی ہے۔ آج میرے عزیزوں نوجوان نسل ہے، آج میرے عزیزوں آج ہماری گھر کی عورتیں ہیں، آج ہمارے بوڑھے ہیں، آج ہمارے بچے ہیں، ایمان کی باتیں کوئی نہیں، اس لیے ایمان کوئی نہیں، ایمان کے اوپر خوشی کوئی نہیں، نیکی کے اوپر خوشی کوئی نہیں، گناہ کے اوپر غم کوئی نہیں۔ بتائیں آج کسی کا منہ بنا ہوتا ہے، کہتے ہیں بھائی خیریت تو ہے، کیا ہو گیا؟ کوئی مالی نقصان ہو گیا، کوئی ٹھیس پہنچی؟ کوئی یہ کہنے والا کوئی نہیں ملتا آج میری فجر کی نماز چھوڑ گئی اس لیے غمگین ہوں۔ کوئی آج یہ کہنے والا کوئی نہیں ملتا آج میری حرام کی طرف نگاہ اڑ گئی اس لیے غمگین ہوں۔ ایسا غم بھی تو پالیں، ایسا غم بھی تو پالنے والے بنے، ایسا ایمان کا تقاضے کو پورا کرنے والے بھی تو بنے کہ میرے اندر گناہ کا غم پیدا ہو جائے۔ قسم خدا کی اگر گناہ کا غم پیدا ہو گیا، دنیا کے غم کچھ نہیں، آخرت کا غم لگ گیا، دنیا کے غم کچھ نہیں، لگا ہی کوئی نہیں، اس کا لطف ہی کوئی نہیں اٹھایا، اس کا مزہ چکا ہی کوئی نہیں۔ تو میرے عزیزوں سب سے ضروری چیز جو ہے وہ ایمان کی تازگی ہے، وہ ایمان کی تازگی ہے، اور وہ حاصل کیسے ہوگی؟ وہ ایمانی ماحول سے ہوگی، ایمان کے ماحول سے جڑیں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جب صبح ملا کرتے تھے تو پوچھتے تھے صبح کیسی ہوئی، صبح کیسی ہوئی؟ کیا مقصد تھا کہ تہجد کا وقت کیسا گزرا، تمہاری صبح فجر کی جماعت کے ساتھ ہوئی، تمہارے صبح کے معمولات پورے ہوئے، ذکر و اذکار پورے ہوئے، تلاوت، تمہاری صبح کیسے ہوئی؟ تو ایمانی ماحول بنائے، ایمان کا تذکرہ ہو، ایمانی دعوت ہو اپنے گھر کے اندر،
اپنے بچوں سے، اپنی گھر کی عورتوں سے کچھ نہیں، ایک کتاب پوری ایمان کا واقعہ پڑھ لیا، کچھ نہیں اپنے بچے سے ایمان کے بارے میں پوچھ لیا، کچھ نہیں اپنے بچوں سے نماز کے بارے میں پوچھ. آج یہ پوچھا جا رہا بچے تو نے اسکول کی پڑھائی پڑھی، تو نے فلاں کام کرا، میں فلاں کام دے کر گیا تو فلاں کام آج. اچھا تو نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی؟ نہیں ابا جماعت کے ساتھ نماز کوئی نہیں. اچھا کوئی بات نہیں اب پڑھ لو. اچھا کوئی بات نہیں. میرے عزیزو یہ ایمان کا ماحول مل جائے، جس گھر کے اندر ایمان کا ماحول مل جائے، قسم خدا کی اگر اس گھر کا چھت کچی بھی ہو اور اس کا تعلق کچے گھرانے سے بھی ہو اور وہ کچی جھوپڑی کے اندر ہی کیوں نہ رہ رہا ہو، پھر بھی وہ سکون کے اندر ہے، پھر بھی وہ اطمینان کے اندر ہے، پھر بھی وہ کل قیامت کے اندر سرخرو ہے. تو میرے عزیزو ضروری ہے آج اپنے ایمان کے ماحول کو پائیدار بنائیں، اپنے ایمان کو باسی ہونے سے بچائیں، اپنے ایمان کو بوسیدہ ہونے سے بچائیں. اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا رب ذا الجلال والإكرام، يا إله العالمين يا الله يا رحمن يا رحيم، يا إله العالمين يا الله يا رحمن يا رحيم. یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے سبھی گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کے حل پر رحم فرما، کرم فرما، عافیت والا معاملہ فرما. اے اللہ ہر حال ہر وقت ہر آن اپنی توجہ اپنا قرب نصیب فرما. اے اللہ اپنا تعلق نصیب فرما. اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ اپنے پسند کا جینا اپنے پسند کا مرنا نصیب فرما. آخرت کی فکر کرنے والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ گناہوں سے محفوظ زندگی نصیب فرما. اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ شفا عاجلہ نصیب فرما. اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جس کی جو جائز حاجتیں ہیں مرادیں ہیں سبھی کو پورا فرما. اے اللہ سبھی کو پورا فرما. رزق حلال نصیب فرما. حرام لقمے سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرما. اے اللہ ہر موذی اور دیرپا بیماریوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ایمان کی تازگی نصیب فرما. اے اللہ ایمان کی تازگی نصیب فرما. اے اللہ ہمیشہ مرتے دم تک ایمان پر قائم اور دائم فرما. اے اللہ ہماری موت آئے تو ایمان پر آئے، اسلام کی حالت کے اندر آئے، مسلمانی کی حالت کے اندر آئے. اے اللہ ہم سب کے حل پر رحم فرما، عافیت والا معاملہ فرما. اے اللہ جو تیرے دین کا کام کر رہے ہیں اور تیرے ہاں مقبول ہیں، اے اللہ ان کی خوب قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما. اے اللہ اس ملک پر رحم فرما، اس شہر پر رحم فرما، ہم سب کے حال پر رحم فرما. ہماری دعاؤں کو میں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین آمین برحمتک یا